بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں، لیکن سینٹرل سٹوری یہی ہے کہ اہم ملاقات ہوئی ہے، دھماکہ دار ملاقات ہوئی ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور DGISI کے درمیان۔ اور کون کون اس ملاقات میں شامل تھے، کیا ہوا، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور دوسرا، قومی اسمبلی نے ایک بار پھر فنڈز مسترد کر دیے، فنڈز کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وکلا کی سب سے بڑی باڈی پاکستان بار کونسل نے آج یعنی 18 اپریل کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے عمران خان کے خلاف بڑی بغاوت کر دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، میرے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے جناب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، تاکہ ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ خبریں بہت اہم ہیں، میں اس وجہ سے کہ یہ ہم نے یتیم بچوں کو 500 یتیم بچوں کو ہم نے کپڑے دینے ہیں عید کے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں، یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم ملاقات کی خبر بریک کی ہے ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، حسنات ملک صاحب۔ کافی عرصے سے وہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں اور لکھتے بھی بہت اچھا ہیں۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، ایسے لوگوں کو سنا کریں، پازیٹیو لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو کریڈیبل لوگ ہیں ان کو سنا کریں۔ حسنات ملک صاحب انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب سے DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے ساتھ DGMI بھی تھے، ملٹری انٹیلیجنس، اور ساتھ ہی ڈیفنس سیکٹری دفاع بھی تھے۔ اب یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اگر اب تک کی اس سلسلے کی سب سے اگر اہم ترین ڈیولپمنٹ کہیں تو تب بھی یہ ملاقات کوئی 3 گھنٹے سے بھی زیادہ تک جاری رہی، 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ملاقات جاری رہی۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جناب پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی سیکٹری ڈیفنس نے کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنا ریٹن جواب جمع کرا دیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ بیسیکلی یہ زیادہ تر کہا تو یہی گیا ہے اب تک کہ یہ جو ملاقات تھی یہ وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو، کیونکہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا کہا گیا ان کو، اور جناب کہ انہوں نے کہا کہ جی GHQ سیکیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ اسی سلسلے کی بریفنگ تھی کہ بھائی پاک فوج، رینجرز، اس طرح کے یہ FC باقی کہاں کہاں مشغول مصروف ہیں، تو اس سلسلے میں تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنا ریٹن جواب جمع کروائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ملاقات کرنے کے لیے رضامند بھی نہیں تھے، اور اب ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات پہ سوشل میڈیا پر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، بھئی یہ ملاقات کون سے آئین اور کون سے قانون کے تحت کی ہے، یہ ملاقات آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑی، تو یہ ملاقات اس میں کیا صورتحال کیا ہے۔ کچھ یوتھیوں کی چیخیں نظر آ رہی ہیں اور وہ سنائی دے رہی ہیں چیخیں، اور یوتھی بڑے غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی تو ہوئی کیوں ہے، یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ بہت اہم ملاقات، اس سے سیکیورٹی بریفنگ تو ہوئی، سیکیورٹی بریفنگ، لیکن 3 گھنٹے میں یہ کہنا کہ صرف سیکیورٹی بریفنگ ہوئی ہے، یہ اس میں سمجھتا ہوں اب یوتھیوں کو، اور جو مالشیا پالشیا صحافی اور جو FFL یوٹیوبرز اور وہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اب ان کو خدشہ پڑ گیا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ خفت چھپانے کے لیے میں دیکھ رہا تھا، کچھ خفت اور شرمندگی چھپانے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دھونس دھمکی سے کام نہیں چلا، تو اب وہ منت سماجت پہ آ گئے ہیں اور یہ قانون اور آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب میں حیران ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج PTI والے اکثر و بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہیئرنگ ہوگی، جبکہ اب تک سپریم کورٹ کے مطابق، چیف جسٹس کے ذرائع کے مطابق، سپریم کورٹ کے ترجمان کے مطابق، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اس کیس کی ہیئرنگ ابھی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
اپنا چیمبر میں سماعت ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہیرنگ، اب اگر ہیرنگ ہو جاتی ہے اس کا کوئی دوسرا رخ ہوگا، اور اگر چیمبر میں سماعت ہوتی ہے اس کا کوئی دوسرا وہ ہوگا صورتحال۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوئی، کیونکہ ملاقات میں 3 گھنٹے کی طویل ملاقات میں صرف سیکیورٹی بریفنگ تو نہیں ہوئی، سمجھ آ گئی نا، صرف سیکیورٹی، کیونکہ کل ہی قومی اسمبلی نے فنڈز مسترد کر دیے ہیں، ایک دفعہ پھر، پہلے کیے تھے، ایک دفعہ پھر فنڈز مسترد کیے ہیں کل ہی قومی اسمبلی نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب دیکھنا فواد چودھری سمیت، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری نے تو کبھی سنجیدہ گفتگو کی ہی نہیں ہے نا، جو وہ منسٹر بھی تھے تو تب بھی وہ ایویں ہی شرلیاں چھوڑتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہ جناب کل آپ دیکھنا کہ یہ وزیر اعظم اور کیبنٹ فارغ ہو جائے گی، توہین عدالت میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ خیر اب اس میں کیا ہوتا ہے، کیا فوری طور پہ کوئی ہیرنگ نکل آتی ہے، کیا فوری طور پہ کوئی توہین عدالت کے نوٹس آتے ہیں، اس کا پھر اب ملاقات کا آپ نے اگر دیکھنا ہے نا، یہ عکس ہوگا، یہ آئینہ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، چیمبر کے اندر سماعت ہوتی ہے، کچھ آگے پیچھے جاتا ہے، اور اس ملاقات میں صرف چیف جسٹس نہیں تھے، اس ملاقات میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے اور جسٹس منیب اختر بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکیورٹی بریفنگ کے علاوہ بہت کچھ، کیونکہ کل فنڈز نہیں، کہا گیا کہ قومی اسمبلی نے مسترد کر دیے، فنڈز نہیں ملنے، اس پر بھی ڈیفینیٹلی بات، جن کی مجھ سے بات ہوئی ہے مختلف لوگوں کی، اور حسنات ملک صاحب کے بقول بھی ڈیفینیٹلی کہ جو ہے نا اس حوالے سے کچھ صرف سیکیورٹی بریفنگ تو نہیں ہوئی، کچھ اور بھی ہوا ہے۔ اب آج وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی نے کل فنڈز کو مسترد کیا ہے، مطالبے کو ایک دفعہ پھر، ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ آپ براہ راست کہا کہ ان کو حکم کیا کہ جی آپ، انہوں نے کہا اب کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہاں پہ آ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بیان دیا اور اپنا جواب جمع کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا تھا، ہم نے فنڈز مختص کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، الگ وہ فنڈز ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، ہم نے الگ جو ہے نا فنڈز مختص کر دیے ہیں، لیکن ان کو جاری کرنے کا اختیار ہمارا نہیں ہے، ان کو جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے۔ تو وہ جب جاری کرے گی ان کو تو اسٹیٹ بینک تو یوں جان چھڑا کے نکل گیا۔ اس کے بعد کابینہ میں ڈسکشن ہوئی، تو کابینہ میں جب ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی کابینہ نے مسترد نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہر بندہ یہاں پہ اور ہر ادارہ بڑا ٹیکنیکل کھیل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مبینہ طور پہ یہ ہم خیال بینچ اگر مبینہ طور پر سیاست کرے گا تو پھر سیاستدانوں کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے جناب یہ کیا کہ اس کو قومی اسمبلی میں بھجوا دیا، یعنی کابینہ نے مسترد نہیں کیا وہ فنڈز کا مطالبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹیکنیکلی کس طریقے سے اپنے آپ کو سیو کیا کہ سر ہم نے تو مسترد نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ قومی اسمبلی سے منظور کرو، پارلیمنٹ ظاہر ہے سپریم ہے، تو پارلیمنٹ سپریم ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اگر کہے گی تو ہم فنڈز جو ہے نا جاری کر دیں گے، اور اگر وہ اس نے منع کر دیا، ایک دفعہ پہلے منع کیا ہوا ہے، تو پھر اسی طرح سے قومی اسمبلی میں گیا اور اسی طریقے سے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا مسترد ہو گیا وہ مطالبہ کہ جی نہیں فنڈز ہم جاری نہیں کر سکتے اور جاری کرنے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر وہ مطالبہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی اور کابینہ میں بھی اور پھر قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، اور پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اب بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس قومی اسمبلی کے مسترد کرنے کے بعد شہباز شریف اور ان کی کابینہ پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ اچھا ایک بات میں اور بتاتا چاہوں کہ کچھ دنوں سے یہ واٹس ایپ گروپ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ بیویوں والا واٹس ایپ گروپ، مبینہ طور پہ جو ججز کی بیویوں والا واٹس ایپ گروپ ہے، جو باقی کچھ اس طرح کے واٹس ایپ گروپ ہیں، وہ ڈائریکٹ زمان پارک کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور یہاں ان کے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں جو مبینہ طور پہ ججز کے ہیں، تو وہ بھی ڈائریکٹ اس کا بھی لنکیج جو ہے نا مبینہ طور پہ زمان پارک کے ساتھ ہے۔ تو اب اس طریقے سے کہ وہ بہت غصے میں ہیں یوتھیے، اور
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے. اس ملاقات پہ باقاعدہ جوتھیوں نے اور جوتھیوں کے لیڈر نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اپنے خدشات کا اور غصے کا اظہار کیا ہے جناب کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے ڈی جی آئی سائے ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری دفاع سے, اور اس پورے بینچ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات پہ انہوں نے بڑے تحفظات کا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی جو شہباز شریف ہیں, جو ان کی کابینہ ہے, اس پہ ٹیکنیکلی توہین عدالت نہیں لگ سکتی کیونکہ انہوں نے تو فنڈز کو مسترد ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے تو بھیجا قومی اسمبلی کو, آگے قومی اسمبلی نے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے فنڈز جاری نہیں کرنے. تو اب قومی اسمبلی یعنی پورے کی پوری اسمبلی پر یا پارلیمنٹ پہ تو توہین عدالت نہیں لگ سکتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اگر توہین عدالت کی, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک صورتحال اس طرح کی ہے کہ اگر یہ حد سے زیادہ معاملہ بڑھا, ابھی تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ بند گلی میں نہیں جا گیا, ابھی تک بند گلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ 1 انچ بھی موو نہیں کر سکتے. وہاں اگر دیوار تک پہنچ جائیں, آگے دیوار ہو, تو پھر آپ 1 انچ بھی سرے منہ بھی آپ جو ہے نا وہاں سے حرکت نہیں کر سکتے. وہ بند گلی, ابھی تک بہت سارے آپشنز تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. میری ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کتنا ٹائم پہلے کہا, میں نے کہا کہ جب مسترد ہو گیا یہ فیصلہ بھی اور بینچ بھی, تو پھر یہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا نا, یہ ہم خیال بینچ نے کہ آپ اس لا پر جو ایکٹ بنا ہے یہ از خود نوٹس سے متعلق اور بینچ کی تشکیل سے متعلق, اس کو روک دیں اور اس پہ عمل درآمد روک دیں. تو میں نے کہا کہ آپ 20 تاریخ تو آنے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ کس طریقے سے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اب آج بہت سارے باخبر لوگ, ہمارے دوست حسن ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کل ایک وہ پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 20 تاریخ ہے اس کو وزارت قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے. تو اب اگر وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے تو پھر وہ قانون بن جائے گا, اور جیسے ہی وہ قانون بنے گا تو چیف جسٹس صاحب کا وہ اختیار ختم ہو جائے گا. تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں جو ہے نا, یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی توہین عدالت کے نوٹس نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے, اور پھر دوسری طرف سے ایک باقاعدہ ریٹیلیشن آئے گی. یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح. بات یہ ہے کہ وہ کل رات وزیر قانون صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈز ہیں, یہ چند تو بالکل ہی اس میں تو واضح طور پہ ہے نا کہ جی سپریم کورٹ کی ججز کی تنخواہیں اور باقی مراعات وغیرہ, یا باقی اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں اور باقی چیزیں اس سے متعلق, پارلیمنٹ سے متعلق اور وغیرہ کچھ 4-5 اس طرح کے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے, آلریڈی ڈیفائنڈ ہے نا. لیکن باقی چیزیں جو ہوتی ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈز میں سے نکالنی پڑتی ہیں, تو اس کے لیے منظوری ضروری ہوتی ہے قومی اسمبلی کی. اچھا, جب پارلیمنٹ کی منظوری اس کے لیے اگر قومی اسمبلی کی ضروری ہوتی ہے تو پھر آپ اگر پہلے کریں تب بھی منظوری آپ کو لینی پڑے گی. سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فنڈز آپ جاری کر دیں اور بعد میں منظوری لے لیں قومی اسمبلی سے. انہوں نے اچھا اگر بعد میں قومی اسمبلی اس کو ریجیکٹ کر دیتی تو پھر کس کی جیب سے جاتے؟ کوئی 200-400 روپیہ یا 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پوری کر لیں گے. یہ تو 21 ارب روپے کا معاملہ ہے. اگر فنڈز جاری ہو جائیں اور بعد میں قومی اسمبلی ان کو ریجیکٹ کر دے, ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ذمہ دار ہوگی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے پہلے لے لیتے ہیں اجازت. جب ان سے پہلے اجازت لی تو قومی اسمبلی نے اجازت نہیں دی. جب قومی اسمبلی نے اجازت نہیں دی تو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے تو آپ 1 روپیہ نہیں نکال سکتے قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر. تو بہت ہی ٹیکنیکلی کھیلا ہے اور بہت ہی ساؤنڈ کھیلا ہے حکومت نے. آج ہر آئینی اور قانونی ماہرین میں سے ہر ماہر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اس طریقے کی شاٹ کھیلی ہے حکومت نے کہ اب وزیر اعظم پر اور ان کی کابینہ پر تو بالکل کسی بھی اعتبار سے توہین عدالت نہیں لگ سکتی, اور اگر اب بھی لگائی گئی
تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ وکلا کی سب سے بڑی باڈی پاکستان بار کونسل، انہوں نے بھی اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی قانون بنا ہی نہیں تھا، آپ اس کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو واپس لیں۔ جب تک واپس نہیں لیں گے تو پھر ہم تمام پورے پاکستان میں صوبائی بار کونسلز میں پریس کانفرنسز ہوں گی، جلسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ آج 18 اپریل کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور کہا کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کی بحالی تک وکلا کا احتجاج جاری رہے گا، اور کہا کہ یہ جو 8 ججز ہیں، یہ 8 ججز کا جو بینچ بیٹھا، ان میں سے 6 تو سینیارٹی کے پرنسپل پہ بھی پورے نہیں اترتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ آج بھائی صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ جب سے سردار تنویر الیاس کو نااہل کیا گیا ہے ہائی کورٹ، مظفر آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو وہاں سے جو نااہل کیا گیا ہے ان کو توہین عدالت میں، تب سے وہ اچھا اسمبلی کا سیشن بھی جاری ہے، تب بھی جناب وزیر اعظم کوئی نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ کوئی نہیں مل رہا تھا، اور ابھی تک بھی کوئی نہیں ملا۔ اسی وجہ سے اب جو بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے، اور ان کے اپنا جو صدر صاحب ہیں، صدر آزاد کشمیر، ان کی اپنی پارٹی کے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود نے بدلہ لے لیا ہے عمران خان سے کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا، اسی چیز کا انہوں نے بدلہ لیا ہے، اور اب جناب انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنا دیا ہے۔ تو فارورڈ بلاک کا ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ ان کو یعنی فارورڈ بلاک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ مل کے پھر اس کے بعد وہ کریں گے، اور ان کا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے۔ اب پی ٹی آئی وہاں پہ اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود بھی اب بیک فٹ پہ آ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے بھی کہا کہ ہم نے تو ووٹ دینا تھا پیپلز پارٹی کے امیدوار کو۔ پہلے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اپنا امیدوار لائیں گے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک کا ساتھ دیا، اور اب کہا کہ نون لیگ نے کہ انہوں نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد فارورڈ بلاک والوں نے نون لیگ سے رابطہ کیا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے نا، اب میں حیران ہوں، لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یوتھ یہ وہاں کشمیر میں سپورٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، اور یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس کو۔ یوتھیوں کو خود نہیں سمجھ آتی، یوتھیا کوئی عجیب مخلوق ہے۔ حکومت عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن کرے گی، میرے پاس اس کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اور جناب عمران خان صاحب، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عمران خان نے کہاں کہا ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے۔ وہ تقریباً کوئی 2 مرتبہ روسٹرم پہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے بھی عدالت نے منع کیا تھا تو یہ نہیں رہے تھے، اب اس کے بعد میرے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں۔ پتہ نہیں یہ مصدقہ اطلاعات ان کو کس نے دی ہیں، یہ مصدقہ اطلاعات ہیں میرے پاس کہ حکومت زمان پارک میں آپریشن کرے گی۔ اب وہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ یوتھیوں کی عید بھی حرام کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپریشن کر۔ ڈر اتنا ہے، ایک طرف یوتھیوں کو سبق دینا ہے، اور یوتھیوں کو کہنا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو۔ کل بھی جس طرح سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اسی طریقے سے کالا ڈبہ پہن کے، اسی طریقے سے ارد گرد پتہ نہیں وہ بڑی بڑی شیلڈ لے کے، کالی کالی شیلڈ لے کے، ایک طرف یوتھیوں کو کہ خوف کے بت توڑ دو، اور دوسری طرف کالا ڈبہ پہن کے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے کہا، یہ عمران خان صاحب اپنا اہل تشیع سے، شیعہ کمیونٹی سے مخاطب تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے نا یزیدیت کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، جو وقت کی یزیدیت ہے وہ حکومت کو اور ان کو یزیدیت بول رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مقابلہ کریں، اور آپ کا تو ویسے ہی ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ تو ویسے ہی ظلم کے خلاف، وہ ان کو کربلا کی طرف اشارہ تھا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خان صاحب تو کسی نے لکھا تھا وہ والی ویڈیو یا تصویر شیئر کر کے کالے ڈبے والی، اور انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کیا یہ کالے ڈبے پہن
پہن کے آئے تھے کربلا میں. تو اب اس کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لیڈر صاحب ہیں کہ جو خود کالے ڈبے پہن کے جائیں اور باقیوں کو اس طریقے سے کبھی کسی کو امام حسین کی مثال دے کے تو کبھی کسی کو تو وہ پھر کسی کو یزیدیت سے تشبیہ دے کے تو کسی کو کس طریقے سے. یہ وہ بندہ ہے جس طریقے سے کبھی وہ کسی کو کوئی اسے قائد اعظم سے تشبیہ دے رہا ہے اور اس کو بڑا لیڈر کہہ رہا ہے. یہ اپنا اور یہ مقبول جان یہ جاہل بے شرم قسم کا انسان. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ کالے ڈبے پہن کے گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ زمان پارک میں آپریشن ہونے جا رہا ہے. بھائی زمان پارک میں اور عید کی چھٹیوں میں ہونے جا رہا ہے آپریشن, اور وہ اپنی کوئی بیل شیل لینے کے لیے گئے تھے وہاں پر, اور باقیوں کو یعنی ایک طرح سے انہوں نے یوتھیوں کی عید حرام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار مجھے چھوڑ کے نہیں جانا, ادھر ادھر گھیرا ڈالے رہنا ہے کیونکہ انہوں نے آپریشن کرنا ہے. کہیں اگر میں گرفتار ہو گیا تو پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیل میں کوکین نہیں ملے گی, یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ ہو جائے گا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. مطلب وہ جیل میں تو 4 دن نہیں گزار سکتے. وہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ جو 25 سال تک, نیلسن منڈیلا وہ تھا جو 25 سال تک, اور وہ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت ٹوٹ گیا. بھائی 24-25 سال کا بڑا عرصہ ہے, میں ٹوٹ گیا اور میں نے کہا کہ چلو ان سے, یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی, تو ان سے کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں کربلا کا خیال آیا اور میں نے امام حسین کے بارے میں سوچا, تو پھر میں دوبارہ سے تگڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی ایسی کی تیسی, ان سے کسی قسم کا میں نے کمپرومائز نہیں. بھائی جو میدان کربلا کو سامنے جو لوگ رکھتے ہیں, بھلے مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو, وہ اس طرح سے کرتے, کالے ڈبے پہن کے نہیں آتے کورٹس میں, پیشی پہ کالے ڈبے پہن کے. وہ میں ایک کچھ ذرائع بتا رہے تھے اور کچھ ڈسکس بھی کر رہے تھے میڈیا, سوشل میڈیا پر بھی, کہ عمران خان ہر دفعہ نا پاک پتن شریف اپنا وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو وہاں پر بابا فرید کے مزار پر اس دفعہ نہیں گئے غالباً, کیونکہ ان کو کسی نے کہا, ان کے مشیر بھی بہت سارے ہیں نا, کہ کہیں ایسا نہ ہو, بہت سارا رش ہوتا ہے وہاں آتے جاتے ہوئے, کہیں کسی کا ہاتھ لگ جائے, کوئی آپ کو کوئی سوئی چبو دے زہر والی, سمجھ آ گئی نا آپ کو نا, تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گڑبڑ, تو یہ بڑا معاملہ ہوگا, خراب ہو جائے گا. تو اس حوالے سے خوف کے بتوں کا یہ حال ہے کہ یوتھیوں کو کیا سبق دے رہے ہیں, اور خود کالے ڈبے پہن کے, اور کالا ڈبہ منہ پہ چڑھانا, یہ آپ ایک لطیفہ ہے بہت بڑا کہ آپ منہ پہ کالا ڈبہ چڑھائیں. بھائی خدا نہ خواستہ نیچے پھر یہاں پہ پتہ نہیں بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ ساتھ جو ہے نا وہ کالے ڈبے لے کے اور شیلڈز لے کے کالی, وہ 4-5-6 لوگ ارد گرد ساتھ گھوم رہے ہیں اس طریقے سے. وہ پتہ نہیں بہت ساری میمز کو بنا رہے ہیں, بابل کی دعائیں لیتی جا, وہ کوئی ساتھ وہ لگا دیتا ہے, کوئی کیا کس طریقے سے کوئی اور گانا لگا دیتا ہے. یہ حالات ہیں. نواز شریف نے 200 پیشیاں بھگتیں, کسی ایک پیشی پر کالا ڈبہ پہنا, عدلیہ بھی مخالف تھی, کنٹرول ٹاور بھی مخالف تھا, سارے کے سارے مخالف تھے. بیٹی کے ساتھ جائے, نہ کوئی نقاب, نہ کوئی کالا ڈبہ, نہ کوئی چٹا ڈبہ. یہ کالا ڈبہ پہن کے جانے والا مثالیں دیتا ہے حسینیت کی, اور دوسروں کو یزیدیت اور خوف کے بت توڑ دو, اس سے بڑی منافقت ہو نہیں سکتی. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.